السلام علیکم دوستو، میں آپ کا دوست انجینئر انتظار علی آج آپ سے ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اتہاس کے پنوں میں درج اس کہانی کے بارے میں جس کہانی کو ہم لوگوں نے اور ہمارے نوجوان نسل نے کہیں نہ کہیں بھلا دیا اور اتہاس کے پنوں کے نیچے کہیں نہ کہیں دبا کے رکھ دیا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ایک ایسے سچے سپاہی کی جس نے بھارت کی آزادی کی لڑائی میں اپنی پوری زندگی کو لگا دیا اور آزادی کی لڑائی لڑتے لڑتے جنہوں نے ساتھ ہی ساتھ مظلوموں کی آواز بن کر اور مظلوموں کے لیے بھی آواز اٹھائی۔ جی ہاں، ایسی ہی ایک شخصیت کا نام ہے مغفور احمد اعزازی۔ آج سے لگ بھگ 59 سال پہلے 26 ستمبر 1966 کو وفات پا گئے مغفور احمد اعزازی کے بارے میں آپ سے کچھ گفتگو ضرور کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے دوستو میں آپ سے کہوں گا کہ ہم آج بہت بڑی بدقسمتی کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہماری قوم اور ہماری نوجوان نسل کی یہ بدقسمتی ہے کہ اس نے اپنے آباء و اجداد کی ہسٹری کو بھلا دیا ہے اور اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو کہیں نہ کہیں ایک طرف رکھ دیا ہے۔ وہ اس قربانی کو یاد نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے آباء و اجداد کی فکر مندی اور ان کی سوچ اور ان کے مشن اور ان کے ویژن کے بارے میں سوچتے ہیں۔ آج نوجوان نسل انسٹاگرام، فیس بک اور ادر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ناچنے گانے اور کامیڈین ویڈیوز بنانے اور کو دیکھنے میں صرف اور صرف اپنا وقت ضائع کرتی ہے۔ اپنے آباء و اجداد کی کہانی کو پڑھنے اور ان کی سوچ، ان کی فکر اور ان کی جو ہماری اس قوم کو آگے لے جانے کی جو فکر تھی اس کے بارے میں سوچنے کے لیے ذرا بھی وقت ان کے پاس نہیں ہے۔ بہت بڑی بدقسمتی ہماری۔ چلیے میں اپنے گفتگو اسٹارٹ کرتا ہوں اور بتاتا ہوں آپ 3 مارچ 1900 کو بہار کے مظفر ضلع کے ایک بہت ہی مہذب پریوار میں پیدا ہوئے مغفور احمد اعزازی، اور یہ بچپن سے ہی دیش کے بارے میں، اپنے وطن کے بارے میں فکر مند رہا کرتے تھے۔ ان کے اندر بچپن سے ہی فکر مندی گھسی ہوئی تھی۔ ان کو لگتا تھا کہ ہمارے دیش کے اوپر انگریزوں کی یہ جو قبضہ ہے، اس قبضے سے کیسے میں اپنے آزاد ملک کا خواب دیکھتے ہوئے سوچتے تھے کہ کیسے ہم اپنے اس ملک کو آزاد کرا سکتے ہیں۔ دوستو، بہت سارے مسلم علماؤں نے اور بہت سارے ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں اور اپنا خون بہایا ہے اور اپنا پسینہ بہایا ہے۔ کچھ لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، کچھ نے پسینہ بہا کر آزاد ملک کی اس صبح کو بھی دیکھا ہے، اور کچھ تو ایسے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی ملک کی آزادی کے لیے وقف کر دی، لیکن پھر بھی وہ آزاد ملک کی صبح کا سورج نہیں دیکھ پائے۔ دوستو، مغفور احمد اعزازی اس طرح کی سوچ کے ویکتی تھے کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ دوستو، مغفور احمد اعزازی نے گاندھی جی کے ساتھ اسہیوگ آندولن سے لے کر اور نیتا جی سبھاش چندر بوس کے ساتھ ان کے ہر ایک مہم میں کندھے سے کندھا ملا کر چلتے ہوئے آزادی کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی۔ مغفور احمد اعزازی صرف اور صرف ایک آزادی کے لیے لڑنے والے ہی نہیں تھے، بلکہ وہ مظلوموں کی آواز بھی تھے۔ اس وقت انہوں نے مظلوموں کے لیے بہت آواز اٹھائی، اور مغفور احمد اعزازی جیسے لوگوں کو ہماری قوم بلا کر بیٹھی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی مغفور احمد اعزازی کے اتہاس کو پڑھیں اور ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، دلچسپی رکھیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے کس کس طرح کے کام کیے ہیں اور کس کس مہم پر انہوں نے اپنا پورا ساتھ دیا ہے، کس کس مہم کو لے آگے بڑھانے میں انہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی ہیں۔ اگر آج ہم ان کی ان مہم کو تھوڑا سا بھی آگے بڑھا سکے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا باعث شرف ہوگا۔ یہ چیز آپ کو اور مجھے، یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنی ہوں گی کہ اس طرح کے لوگوں کو ہم لوگ بار بار یاد کرتے رہے۔ جیسے کہ کہا گیا ہے، شہیدوں کی چتاؤں پر لگیں گے ہر برس میلے، وطن پر مٹنے والوں کا بس یہی باقی نشاں ہوگا۔ تو ہمارے آباء و اجداد نے اس دیش کی آزادی کے لیے، اس ملک کی آزادی کے لیے بہت اپنی زندگیوں کا سب سے قیمتی سرمایہ، اپنی زندگی، اپنی ہر ایک چیز داؤں پر لگا دی، اور آج ہم اس آزاد ملک میں سانس لے پا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ تو یہ آج ہمارے انہیں آباء و اجداد کی قربانیوں کا نتیجہ ہے جنہوں نے اس وقت انگریزوں کی بیڑیوں سے باہر نکل کر اور ان بیڑیوں کو توڑ کر ہمیں آزادی دلائی۔ آج میں نے مغفور احمد اعزازی کے بارے میں بہت ہی مختصر سی بات کی ہے، ہلکا سا ایک کوشش کی ہے کہ میں ایسے لوگوں کے بارے میں آپ سے بات کر سکوں جن کو اتہاس کے پنوں میں کہیں دبا کر رکھ دیا گیا ہے، جن کو لوگ جانتے تک نہیں ہے کہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں، لیکن ایسے
मगफूर अहमद आज़ादी जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी हैं और आज हम लोग उनको भुला कर बैठ गए हैं। दोस्तों, अगर आप मुझसे कहेंगे और अपना प्यार कमेंट बॉक्स में देंगे और कमेंट में अपनी राय रखेंगे और मुझे बताएंगे कि हाँ, आप मगफूर अहमद आज़ादी के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो भी चाहते हैं जिसमें कि मैं उनकी रोशन ज़िंदगी के बहुत से और पहलुओं को भी नुमायां कर सकूं, तो मैं इंशाअल्लाह ताला एक डिटेल्ड वीडियो मगफूर अहमद आज़ादी, जो कि बहुत ही बेहतरीन शख्सियत है, उनके बारे में मैं कुछ भी नहीं बता पाया आपको। बहुत छोटी सी बात मैंने आपको बताई है कि मगफूर अहमद आज़ादी भी आज़ाद मुल्क का सपना देखने वाले, आज़ाद मुल्क का ख्वाब देखने वाले एक ऐसे नौजवान सिपाही थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी और हर तरीके से उन्होंने हर एक नेता का, यानी महात्मा गांधी से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तक हर एक का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया और अपनी जद्दोजहद से आज़ाद मुल्क के उस सपने को पूरा करने में अपनी जान लगा दी और वाकई उन्होंने आज़ाद मुल्क में सांस भी ली और वो काफ़ी लंबे टाइम तक आज़ादी के बाद हमारे देश की सेवा में लगे रहे। दोस्तों, अगर आप कहेंगे तो मैं डिटेल वीडियो ज़रूर आपके सामने लेकर आऊँगा जिसमें कि उनके बारे में और अच्छे से जाना जा सके। और ऐसे ही हमें अपने और भी आबाओ अजदाद के ख्वाब व ख्याल और उनकी सोच, उनकी फिक्रमंदी और उनके मिशन और उनके विज़न को सोचना और पढ़ना चाहिए ताकि हमारी कौम के बच्चों को पता चल सके कि हमारे आबाओ अजदाद ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, आज जो हम इतनी बेहतरीन तरीके से अच्छे से सांस ले पा रहे हैं। और आबाओ अजदाद की इस मुहिम को आगे बढ़ाने में आप भी मेरा भी साथ दें और इंशाअल्लाह ताला आप भी आज़म करें कि हम लोग अपने आबाओ अजदाद के इतिहास को जरूर पढ़ेंगे और उनसे कुछ ना कुछ सबक सीखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इतना वक्त देने के लिए।